بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور آج اس وقت ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بہت ساری معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسی معلومات جو ہم تک آتی ہیں پہنچتی ہیں وہ ہم اکیلے نہیں پڑھتے، آپ کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے۔ لکھا ہے کہ یہ دل کا معاملہ نہیں، دین کا معاملہ ہے۔ ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ دل کا معاملہ نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ چلیے مزید جانتے ہیں۔ 14 فروری کو لکھا ہے یہاں پر بڑا بڑا کہ 14 فروری یوم حیا۔ لکھا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے جسموں کے تمام اعضاء گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ سورہ نور آیت نمبر 24 کا ہم نے یہ ترجمہ بھی پڑھا اور آیت بھی پڑھی۔ لکھا ہے ہم کہ سورہ نور آیت نمبر 19 میں ارشاد رب العزت ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر لکھا ہے کہ ویلنٹائن ڈے، مرد کی غیرت کا جنازہ۔ یہاں پہ یہ بڑا بڑا لکھا ہے اور تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مومن کی ناک کو خاک آلودہ فرمائے جو غیرت ناموس نہ رکھتا ہو۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ ابواب المقدمات النکاح بے 77۔ یہ حوالہ اب تک پہنچایا۔ پھر ہے حرام لذتوں کا انجام، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چند لمحوں کی حرام لذتوں کا انجام طولانی مشکلات اور مصائب ہیں۔ حوالہ ہے بحوالہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو ذر رضی اللہ کو نصیحتیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51۔ اور پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عشق کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دل جو ذکر خدا سے خالی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو غیر خدا کی محبت کا مزہ چکھاتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے علل الشرائع شیخ صدوق۔ پھر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے اور ویلنٹائن کے حوالے سے ہم جو کہ فتنہ ہے، اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اولاد بالغ ہو جائے اور وہ اس کی شادی کے وسائل رکھتا ہو پھر بھی شادی کے لیے اقدام نہ کرے اور اس کے نتیجے میں اولاد کسی گناہ کی مرتکب ہو جائے تو یہ گناہ دونوں کا لکھا جائے گا۔ حوالہ ہے تفسیر مجمع البیان سورہ نور۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے لڑکی کا گھر سے بھاگ کر ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرنے پر آیت اللہ شیخ حافظ بشیر نجفی کا فتویٰ۔ سوال ہے کہ قبلہ سلام میں آپ کا مقلد کیا ماں باپ کی کفالت میں رہنے والی بالغ لڑکی گھر سے بھاگ کر باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ اگر اس کے نکاح کی تاریخ بھی معین ہو چکی ہو اور وہ گھر سے بھاگ جائے تو نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ جواب میں لکھا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باسم سبحانہ، نکاح کی تاریخ سے نکاح نہیں ہوتا
بلکہ نکاح پڑھنے سے نکاح ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں ایسا کرتی ہیں وہ بہت بد نصیب، بے حیا اور مرنے سے لے کر قیامت تک دوزخ میں جلیں گی، اور قیامت کے روز بھی انہیں جلایا جائے گا، اور جس کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا نکاح درست نہیں ہے، اور جو وہ کرے گی اسے زنا سمجھا جائے گا، واللہ عالم۔ یہاں پر ہم نے یہ پڑھ لیا۔ پھر اگلے صفحے کی جانب جہاں لکھا ہے کہ نامحرموں سے دوستی سلو پوائزن ہے، یہ اس کا یہاں پر ہیڈنگ ہے، اور تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ استفتاء آیت اللہ سیستانی، سوال کیا گیا کہ کیا اسلام کی نظر میں لڑکے لڑکی کی کسی بھی طرح کی دوستی صحیح نہیں ہے، حتیٰ اگر وہ ایسے کام انجام نہ دیں جنہیں اسلام نے منع کیا ہے، اور ان کی دوستی بھی شہوانی نہ ہو، تو کیا تب بھی اس میں اشکال ہے؟ جواب آ گیا کہ اگر گناہ میں پڑنے کا خوف ہو، خواہ آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ ہو، تو جائز نہیں ہے، اور اسی طرح مذاق کرنا یا غیر اخلاقی باتوں میں وارد ہونا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم نے حوالہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آلریڈی بتایا گیا ہے کہ سوال کیا گیا تھا آیت اللہ سیستانی سے، یہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے www.sistani اور اردو، یہ تو سارا آپ کو معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے سورہ نور کی آیت نمبر 32 ترجمہ، اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مباح عمل شادی کرنے سے زیادہ اللہ کے پاس محبوب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جوانی کے آغاز میں شادی کرتا ہے تو شیطان کی فریاد بلند ہوتی ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ اس نے اپنے 2/3 دین کو میرے شر سے محفوظ کر لیا۔ پھر اور ایک بات لکھی ہے، حوالہ بھی بتاؤں گی یہ بھی، کہ شادی آنکھوں اور شرمگاہ کی عصمت و عفت کی بہتر طریقے سے حفاظت کرتی ہے، اور پاک دامنی اختیار کرنے کا یہ سب سے عمدہ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ حوالہ ہے ازدواج در اسلام، اور یہاں پر بس یہ لکھا ہے ازدواج در اسلام آیت۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب جہاں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، اگر شادی کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو شادی کرو، کیونکہ شادی آنکھ کو نامحرموں سے زیادہ محفوظ رکھتی ہے اور پاک دامنی و پرہیزگاری عطا کرتی ہے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 اور حدیث نمبر 21۔ آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے حفاظت نظر کی اہمیت۔ لکھا ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اچانک نامحرم پر نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان اصرفا بصری، میں اپنی نظر پھیر لوں۔ حوالہ ہے میزان الحکمت محمد الریشہری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3292۔ اور اب اگلی ہیڈنگ کہ بیویاں اپنے نیک اعمال بچائیں۔ تفصیلات یوں ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا غضب اس شوہردار عورت پر زیادہ سخت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی آنکھوں کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے یا کسی نامحرم سے سیر کرتی ہے، کیونکہ جب وہ ایسا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 4
اور حصہ نمبر 7640۔ مزید جانتے ہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے جبکہ وہ خود زنا کو پسند کرتا ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 4 حصہ نمبر 7666۔ آئیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ ہے بے حجاب عورت سے بات چیت میں احتیاط کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی لکھا ہے استفتاء آیت اللہ سید علی سستانی۔ سوال کیا گیا کہ ٹھیک سے حجاب نہ کرنے والی مسلمان عورت کی طرف دیکھنے یا اس سے بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے کہ اگر شہوت کی نگاہ پڑنے یا حرام میں پڑنے کا خوف ہو تو جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اگلے صفحے بھی لکھا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا نوجوان لڑکیاں درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہیں، اور جب پھل پک جائے تو فوراً اتار لینا چاہیے، ورنہ دھوپ اور ہوا اس کو خراب کر دیں گی اور وہ کھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اسی طرح نوجوان لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تو ان کی فوراً شادی کر دینی چاہیے، ورنہ وہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1۔ اور آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 3030 کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ پھر سورہ نور ہی کی آیت نمبر 31 ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور اگلا ہے، ہیڈنگ ہے آزاد و بے حجابانہ نگاہوں کے اثرات۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیا وہ اس کے آرام و آسائش کو سلب کر لیں گی، اور جس کی زندگی کے لمحات سے آرام اور آسائش نکل جائے تو اس کی حسرتیں اور آرزویں بھی طولانی ہو جاتی ہیں۔ حوالہ ہے جامع الاخبار شیخ صدوق صفحہ نمبر 93۔ مزید پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر وحی نازل کی، بنی اسرائیل کے جوانوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے چھوڑ کر کیوں دوسروں سے دل لگا بیٹھے ہو جبکہ میں تمہارا مشتاق ہوں۔ یہ کیسی جفا ہے؟ اگر مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور میں ان پر کتنا مہربان ہوں اور گناہ چھوڑنے کو کتنا دوست رکھتا ہوں، تو وہ میرے شوق میں جان دے دیتے اور میری محبت میں ان کے جوڑ جوڑ ٹوٹ جاتے۔ یہ ارادہ تو میرا روگردانی کرنے والوں کے لیے ہے، ان کی تو بات ہی دوسری ہے کہ جو میری طرف بڑھتے ہیں۔ حوالہ ہے کتاب محبت آقائے ری شاہری۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں پر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی بیویوں کو پاک دامن رہنے دو تاکہ تمہاری بیویاں پاک دامن رہ سکیں۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 4 حصہ نمبر 7674۔ مزید آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ جو کہ یہاں پہ کچھ تصویریں آ گئی تھی اس لیے ذرا سے مجھے رکنا پڑا، جہاں پہ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، ایک دو تصاویر کے پیش تھے۔ اب ہے یہاں پر کہ جو لوگ ایماندار ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ یوں ہے کہ صاحبان ایمان تو پروردگار سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ صاحبان ایمان تو پروردگار سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگ گئے
اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہوگا۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم وہ پڑھتے ہیں کہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ اے اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جو تیرے بدلے کسی اور پر راضی ہو گیا وہ بہت ہی ناکام اور نامراد ہوا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 98۔ اور اب پڑھتے ہیں شیخ سعدی رحم اللہ کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے یہاں پر، کہ شیخ سعدی رحم اللہ نے بھی اپنے اشعار میں دمشق کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، جہاں عشق بازی کی بیماری عام ہو گئی تھی تو خدا کی طرف سے قحط و بھوک کا عذاب آیا کہ لوگ روٹی کے غم میں عشق و عاشقی سب بھول گئے۔ اور اب پڑھتے ہیں، یہاں پر ہیڈنگ ہے عشق مجازی کیا ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے بعض افراد عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی کسی نامحرم عورت کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، جو کہ خود فعل حرام ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس اصلاح کے لیے آیا۔ ان کی ایک خادمہ تھی جو مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتی تھی۔ اس مرد کو اس سے عشق ہو گیا۔ بزرگ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے خادمہ سے فرمایا کہ دستوں کی گولی کھا لو اور ایک برتن میں اس نجاست کو جمع کر لو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور دستوں کی کثرت سے وہ خادمہ نہایت کمزور ہو گئی اور اس شخص کا التفات بھی اس میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اسے بلایا اور اس کو وہ نجاست دکھائی اور کہا کہ دیکھ، تیرا سارا عشق ان نجاستوں پر تھا کہ جب یہ اس کے جسم سے نکل گئیں تو تیرا التفات بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا، توبہ کی اور عشق مجازی سے اس کو نفرت ہو گئی۔ آئیے اگلے صفحے پہ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے یہ سخت بے ادبی ہے، صرف یہ لکھا ہے، تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سورج کے ہوتے ہوئے موم بتی سے روشنی کے لینے والا انتہائی بے ادب ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ پر فریفتہ ہو جانا اور اللہ کو بھول جانا ترک ادب ہے۔ چمگادڑ کو پھر آفتاب دشمنی کی یہی سزا ملتی ہے کہ وہ اندھیروں میں لٹکی ہوتی ہے۔ یہ مومن اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے باز شاہی، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بھی چمگادڑوں کی طرح اندھیرے اور غلاظتوں میں پڑے ہیں، آفتاب کے ہوتے ہوئے چراغوں پر فریفتہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اس صفحے پہ اتنا ہی تھا۔ پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس بھی نہ جانا۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا تفعلوا الزنا، کہ زنا نہ کرنا، بلکہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے پاس بھی نہ جانا۔ پاس بھی نہ جانے سے سارے مقدمات زنا حرام ہو گئے ہیں، مثلا بری نگاہ کرنا، خلوت میں نامحرم کے ساتھ بیٹھنا، اس کو ہاتھ لگانا، کیونکہ اگر ان مقدمات کو حرام نہ کیا ہوتا تو لوگ اس میں لاپرواہی سے کام لیتے اور پھر ان مقدمات میں پھنس کر بچنا مشکل تھا۔ اگر ان سب سے یہ نہ روکا ہوتا تو وہ یہی کہہ دیتا کہ دریا میں دھکا دے دیا اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار گیلے نہ ہونا۔ یہاں پر بس یہ لکھا ہے۔ اور اب پھر اگلے صفحے پہ ہے کہ say no to Valentine's Day، say no to Valentine's Day۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کی نشانی ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے، اور فحاشی بے ادبی ہے اور بے ادبی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 اور حصہ نمبر 4737۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نامحرموں سے دوستی حرام ہے، اور یہ لکھا ہے کہ آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی۔ سوال کیا گیا حالت روزہ میں نامحرم سے دوستی کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے پہلی بات تو یہ ہے
کہ نامحرم سے دوستی حرام ہے، دوسری یہ ہے کہ فوراً توبہ کرے اور اس سے اپنا رابطہ توڑ لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمومی بات چیت معمول سے بڑھ جائے اور اس میں مفسدہ میم فے سین دال ہے و خرابی لازم آئے تو حرام ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اگرچہ روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن حرام کام کا مرتکب ہوا ہے اور ثواب روزہ کم ہو جائے گا۔ اور اب آئیے مزید جانتے ہیں بازاروں اور راستوں میں بھی حفاظت نظر کا حکم۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ اصحاب نے اپنی مجبوری پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جب کوئی مجبوری ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ اصحاب نے سوال کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھنا، اذیت کا رد کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔ سوال یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، بحوالہ کتاب جامع السعادات مؤلف محمد مہدی النراقی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ اور اب ایک صفحے پر بڑا بڑا لکھا ہے کہ نامحرموں کے سامنے زینت کر کے آنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر ہے لکھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ علیہ السلام اس بلند رتبے پر کیسے فائز ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور خدا کے علاوہ کسی اور کو راہ نہ دی۔ اور یہاں پر حوالہ کے حوالے کی طرح سے لکھا ہے کیمیائے سعادت، بریکٹ میں ہے آقائے ری شہری۔ پھر مزید جانتے ہیں، لکھا ہے کہ نامحرموں سے حفاظت نظر کا ایک نسخہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ شیخ رجب علی خیاط رحم اللہ فرماتے تھے کہ جب نامحرموں پر نگاہ پڑے تو سر کو جھکا کر اس جملے کو پڑھے، یا خیرہ حبیبن و محبوبن صلی علی محمد و آلہ، کہ اس سے نگاہوں میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی اور نامحرموں کی طرف میلان ختم ہو جائے گا۔ حوالہ ہے کیمیائے سعادت آقائے ری شہری۔ اور پھر چلتے ہیں آگے، ہیڈنگ ہے نامحرموں سے پاکیزہ محبت اور صاف نیت ہونے کے شیطانی دھوکے میں گرفتار نہ ہوں۔ اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ استفتاء آیت اللہ سیستانی، سوال کیا گیا ان سے کہ تنہائی کی سختی اور شادی کے مقدمات فراہم نہ ہونے کی صورت میں کسی لڑکی سے دوستی کرنے کا کیا حکم ہے؟ نیت صاف اور گناہ میں نہ پڑنے کا اطمینان ہونے کی صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے کہ جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص کو شادی کے مقدمات فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اب آئیے مزید پڑھتے ہیں، لکھا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ کہ اور پیغمبر علیہ السلام آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور بے شک اللہ ان کے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ ہم یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ پہلے بھی پڑھ چکے، لیکن یہاں دوبارہ ہے، دوبارہ پڑھ لیا تاکہ مزید ہمارے کانوں کے اندر بیٹھ جائے۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہر مرد و عورت کے لیے یکساں ہے۔ یہ تو ہیڈنگ تھی۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی غض بصر، غین زواد اس کے ساتھ زیر، غض بصر، اور بصر میں سواد ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے نگاہوں کی حفاظت۔ لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی غض بصر کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نور آیت 31، اے ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ نیچے ایک پیراگراف ہے، لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ بد نظری ہی بدکاری کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی وجہ سے ان آیات میں نظروں کی حفاظت کے حکم کو حفاظت شرمگاہ کے حکم پر مقدم رکھا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بد نظری سے منع کیا ہے اور اس کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ اس سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، نیز یہ چیز تزکیہ قلوب میں
بھی معاون ہوگی۔ غض بصر کا حکم ہر مسلمان کو دیا گیا ہے۔ آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول پڑھتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ دل خدا کا حرم ہے، لہٰذا تم حرم الہی میں غیر خدا کو مت ٹھہراؤ۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 70۔ چلیے امام علی علیہ السلام کا قول پڑھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا جو دنیا سے محبت کرتا ہے اور ہمارے غیروں کو دوست رکھتا ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 2۔ اور اب پڑھتے ہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا فرمان کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دو۔ حوالہ میزان الحکمت جلد نمبر 2۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے لکھا ہے کہ نامحرموں سے حفاظت نظر، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور مزید جانتے ہیں، لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامحرم کو دیکھنے سے بچو، کیونکہ نگاہوں کے تبادلے سے دل میں شہوت آمیز خیالات پیدا ہوتے ہیں جو فتنہ سامانی کا پیش خیمہ ہیں۔ حوالہ ہے گفتار انبیاء محمد مہدی تاج لنگرودی اور صفحہ نمبر 203۔ چلتے ہیں آگے، لکھا ہے ہیڈنگ کہ دقیانوسیت نہیں بلکہ اخلاق انبیاء علیہ السلام۔ تفصیلات یوں ہیں کہ سفینۃ البحار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اتنے غیرت مند تھے کہ اپنے دوستوں کے ہاں بھی زیادہ آمد و رفت نہیں کیا کرتے تھے تاکہ کوئی ان کی زوجہ کو نہ دیکھے۔ پھر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار ابراہیم علیہ السلام غیرت مند تھے اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ مومنین میں سے اس کی ناک رگڑ دیتا ہے، یعنی ذلیل کر دیتا ہے کہ جو غیرت نہیں کرتا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 14۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب، لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جس سے دشمنی کرتا ہے اس پر ظلم نہیں کرتا اور جس سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں کرتا۔ حوالہ ہے کتاب محبت، مؤلف محمد محمدی رے شہری۔ چلتے ہیں آگے، حجاب اور مردوں کی ذمہ داری، یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے۔ اور لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں غافل ہو اور اس کے پردے اور عفت نفس کے بارے میں خیال نہ رکھے تو ایسا شوہر دیوس، یعنی دال یہ واو اور واو پہ تشدید ہے، دیوس بریکٹ میں لکھا ہے بے غیرت ہے۔ پھر لکھا ہے اس کے مزید آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اس اطاعت سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حماموں یعنی بیوٹی پارلر، شادیوں، غم کی محفلوں میں باریک لباس پہن کر جانے کی خواہش کو مان لے۔ حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5۔ چلتے ہیں آگے، بازار کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی با آواز بلند پکار، یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے اور لکھا ہے کہ تمہاری حیا کہاں چلی گئی؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور نامحرم اور بدماش لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں۔ حوالہ اصول کافی جلد نمبر 5، وسائل الشیعہ جلد نمبر 20۔ اور اب پڑھتے ہیں محرموں کے بارے میں غیرت، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ چند اسیروں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے علاوہ سب کو قتل کرنے کا حکم سنایا۔ اس شخص نے تعجب سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قتل کیوں نہ کروایا؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے اندر 5 صفات ہیں جنہیں خدا دوست رکھتا ہے: اپنے محرموں کے بارے میں بہت زیادہ غیرت، سخاوت، اخلاق حسنہ، زبان کی سچائی اور شجاعت۔ چنانچہ وہ شخص یہ عجیب واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 حدیث نمبر 25291، اور بہار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 374 باب نمبر 92 اور حدیث نمبر 25۔ ہم آگے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ نامحرموں کو دعوت نظارہ کی نیت سے تیار ہو کر نکلنے کا عذاب، یہ ہیڈنگ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنی بہترین طریقے سے آرائش کرے، اچھے کپڑے پہنے اور گھر سے باہر نکل جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، تو 7 آسمانوں اور زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ خدا کے غضب کا شکار رہتی ہے یہاں تک کہ مر جائے اور اس کے بعد اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 125۔ آئیے آگے ایک پیج اور پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے مرد کا جہاد کیا ہے، عورت کا جہاد کیا ہے۔ یہاں پہ دونوں کے حوالے سے لکھا ہے اور سوالیہ نشان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد دونوں پر جہاد واجب کیا ہے۔ مرد کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی آزادی و غیرت مندی کے ساتھ موافقت کرے۔ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اگر شوہر ناموس کی حفاظت کی خاطر بیجا اور ناجائز آمد و رفت سے روکے تو اس کی مخالفت نہ کرے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ ابواب مقدمات النکاح۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے ایک صفحہ اور ہم پڑھ لیتے ہیں کہ مومنات زینت کر کے نامحرموں کے سامنے نہ جائیں۔ یہاں پر اس حوالے سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہو وہ اپنی زینت شوہر کے علاوہ کسی نامحرم پر آشکار نہیں کرتی اور اپنے سر کے بالوں اور کلائیوں کو بھی نمایاں نہیں ہونے دیتی، اور جو عورت یہ کام شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دے تو اس نے اپنا نقصان کیا اور پروردگار عالم کی دشمنی مول لی۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 242 اور پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک خداوند عالم غیور ہے اور غیرت رکھنے والے ہر شخص کو دوست رکھتا ہے۔ اس کی غیرت یہ ہے کہ اس نے تمام ظاہری و باطنی گناہوں کو حرام قرار دیا ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20۔ پھر لکھا ہے کھلم کھلا گناہ کرنے کا بڑا نقصان، یہ ہیڈنگ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ حوالہ ہے ہدیت الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی میم شین کاف یہ نون چھوٹی یہ، اور پھر اگلا ہے کہ بے حجاب تصویر، یہ یہاں پر ہیڈنگ ہے، لکھا ہے مرد کسی باحجاب عورت کا ایسا فوٹو نہیں دیکھ سکتا جس میں اس کا حجاب مکمل نہ ہو جبکہ وہ اسے پہچانتا ہو۔ اور پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا میں 5 خصلتیں ہیں، انسان بے آبرو ہوتا ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، عمر میں کمی ہوتی ہے، خدائے رحمان ناراض ہوتا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو پھر لکھا ہے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی جہنم کی آگ سے، اور یہ حوالہ ہے الکافی، اور ساتھ ہی لکھا ہے 5 اور اس کے بعد 542۔ پھر لکھا ہے کہ حرام نگاہ ڈالنے کا انجام، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ ارشاد رب العزت ہے اے داؤد کچھ ایسے بندے ہیں جن کی نماز کو میں ان کے منہ پر دے مارتا ہوں، نہ ان کی آواز سنتا ہوں اور نہ مجھے ان کی فکر ہے۔ اے داؤد جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کی کو شہوت سے دیکھتے ہیں۔ حوالہ ہے عدت الدائی علامہ احمد ابن فہد ہلی، اور پھر لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس سے ارتباط خدا کی خاطر نہ ہو وہ نامحرم ہے۔ اور یہاں نیچے لکھا ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی۔
لکھا ہے کہ چند جوان آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے فرمایا کوشش کرو کہ نامحرم سے رابطہ نہ رکھو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد۔ نوجوان حیران ہوئے کہ نامحرم مرد سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس سے ارتباط و تعلق اللہ کی خاطر نہ ہو وہ نامحرم ہے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے کتاب پندہائی حکیمانہ در آثار علامہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی، مؤلف عباس عزیزی۔ پھر لکھا ہے، ہیڈنگ اگلی ہے کہ نامحرم سے مذاق کرنا۔ تفصیلات ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نامحرم عورت سے مذاق کرتا ہے تو اس کے ہر کلمے کے بدلے 1000 سال دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو عورت اپنے آپ کو دوسرے نامحرم مردوں کے حوالے کرتی ہے یا روابط رکھتی ہے جن میں ہنسی مذاق اور خلاف شرع عمل ہوں، یہ عورت بھی اسی مرد کی طرح گناہ گار ہے اور اسے بھی ایسا ہی عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت راضی نہ ہو اور مرد زبردستی اسے مجبور کرے تو پھر دونوں کا گناہ مرد پر ہے۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، صفحہ نمبر 652۔ سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آدھا ہم نے پڑھ لیا اور انشاءاللہ آدھا ہم اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔